بڑا پریشان ہے، تکلیفوں کی وجہ سے، مال کی پریشانی کی وجہ سے، اولاد نافرمان ہو جائے اس حوالے سے، اور بھی بے شمار مسائل ہیں ہماری زندگی میں۔ اس کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہتر وظیفہ قرآن کی آیت ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ آئیے آج اسی طرح کی ایک آیت کے متعلق میں آپ سے عرض کروں گا۔ علامہ اجہوری اپنی کتاب فضائل رمضان میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ سمندر میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کشتی پر سوار ہیں، اور اچانک سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایک ندا آئی، لیکن اس بندے کی صورت کسی کو نظر نہ آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ اس ندا دینے والے نے یہ کہا کہ اگر مجھے کوئی بندہ 10,000 دینار دے دے گا تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایسا قرآنی عمل بتاؤں گا کہ جس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ اگر ہلاکت کے بھی قریب ہوگا تو وہ اس سے بچ جائے گا، وہ اس پر کسی طرح کی مصیبت ہے، کچھ بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وبائیں ہیں، وہ اس سے نجات حاصل کر لے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بتائیں وہ عمل، وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو اس ندا دینے والے نے کہا کہ 10,000 دینار مجھے دو تو میں تمہیں وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو کشتی والوں نے انکار کر دیا۔ تو ایک شخص جو کشتی چلانے والا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے وہ وظیفہ چاہیے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس ندا دینے والے نے یہ کہا کہ تم 10,000 دینار کو دریا میں پھینک دو، مجھے مل جائیں گے۔ اس شخص نے اسی طرح کیا کہ اس نے 10,000 دینار کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ تو جس شخص نے 10,000 دینار سمندر میں پھینک دیے، تو جب اس شخص نے 10,000 دینار سمندر میں ڈال دیے تو اس وقت ندا دینے والے نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا اور بتایا کہ وہ وظیفہ یہ ہے۔ تو اس ندا دینے والے نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا، یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، سورۃ الطلاق کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہاں سے مدد آئے گی، میری یہاں سے مدد ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ پر یقین کر لے تو فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پھر اس کو کافی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اور فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ رب العالمین ہر کام کو پورا فرمانے والا ہے، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو، وہ تو اللہ رب العالمین ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس ندا دینے والے نے اس وظیفے کو بتایا تو لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، اس نے کہا کہ تیرے 10,000 دینار جو ہے وہ ضائع ہو گئے، تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، مجھے اس پر یقین ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں بڑی برکت ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے تو طوفان آیا، تو کشتی ٹوٹ گئی، تو کشتی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے سوائے اس ایک بندے کے جس نے وظیفہ 10,000 دینار کے بدلے لیا۔ اس بندے کے سوا سب لوگ جو ہے وہ دریا میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ تو اس میں 10,000 کی مناسبت یہ یاد رکھیں، اصل میں اس بندے کا یہ امتحان تھا کہ وہ قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ اس وظیفے 10,000 کے چکر میں کہیں پیسوں کی لالچ میں وہ کہیں یہ تو نہیں کہہ دیتا کہ قرآن کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میں نے اسی طرح ویسے ہی جو ہے خرید لیا۔ تو ہمیں تو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بتایا بھی جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، باوضو ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، جھوٹ والی زبان سے نہیں پڑھنا، غیبت والی زبان سے نہیں پڑھنا، حرام کھا کے اس وظیفے کو نہیں پڑھنا، نہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب سب ڈوب گئے تو وہ شخص لکڑی کے ایک ٹکڑے پر سوار سمندر کے کنارے پر چلا گیا، اور وہاں پر اس کو ایک محل دکھا، اور اس بندے نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح سمندر میں طوفان آیا، اس طوفان کا شکار ہو گئے، سب میرے ساتھ کے لوگ جو ہے وہ برباد ہو گئے، اور میں یہاں پر آ گیا۔ اس لڑکی سے اس شخص نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے بتایا، اس عورت نے بتایا کہ کچھ دن قبل میں اپنے والد کے ساتھ، جو بصرہ کے تاجر ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ یہاں پر آئی، سمندر میں طوفان آیا، ہماری کشتی بھی ڈوب گئی، اور میں یہاں پر آ گئی، اور ایک شخص آتا ہے، وہ ہفتے بعد آتا ہے یہاں پر
جو بڑا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے اور اس کے آنے کا وقت ہے، تم سے میں یہ کہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی اتنی بات چل ہی رہی تھی کہ وہ شیطان جو ہے فوراً حاضر ہو گیا اور اس نے اس بندے کو آگے بڑھ کر دبوچنے کی کوشش کی، تو اس شخص نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کا وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا، تو ایک زوردار پہاڑ کے گرنے کی آواز آئی اور وہ شیطان راکھ کا ڈھیر بن کر وہاں پر گر گیا، اور وہ نوجوان اور عورت جو ہے اس جگہ سے سارا مال و دولت لے کر اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں اس حکایت میں، اس واقعے میں جو سبق ہمیں ملتا ہے، نمبر 1 پہ تو اس بندے نے اپنا یقین توڑا نہیں، لوگوں نے اس کو بڑا کہا لیکن اس نے اپنا یقین مکمل، اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اس کو پڑھوں گا اور انشاءاللہ اس کی برکت مجھے نصیب ہوگی، اس نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا۔ اور نمبر 2 پہ پھر آپ یہ دیکھیں اس بندے کو نہ صرف اس کی جان بچی بلکہ اس کو مال و دولت بھی ملا۔ تو یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ۔ اب یہ دیکھیں سب ڈوب گئے، وہ بندہ اکیلا بچا، اور پھر آگے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب سب ڈوب گئے اور وہ بچ گیا، صرف جان نہیں بچی، اب کھانے کے لیے پینے کے لیے مال و دولت کیا، سب تو کشتی میں ڈوب گیا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ نے ایسی جگہ سے اس کو مال و دولت دیا جہاں پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔